کہ حج جو ہے اسلام کی بنیادوں میں سے لوگوں پر واجب ہے کہ وہ حج بیت کو انجام دیں جو بھی استطاعت رکھتا ہے۔ یہ کوئی مسلمہ نہیں ہے کہ بچوں کی شادی کرنے کے بعد ہی حج واجب ہوگا۔ صحیح، آپ کو اطمینان ہو کہ نہیں میرے ساتھ کوئی دوسرا کی دشواری نہیں ہوگی، مشقت میں آپ نہیں پڑیں گے تو آپ حج پہ آپ کے جانا واجب ہو جائے گا۔ اگر مال ہے آپ کے پاس تو آپ نائب بنا کے بھیجیے، حیات اللہ اسلامی کا فتویٰ ہے۔ جی اچھا، اس جو نائب ہو ضروری کوئی عالم دین ہو یا کسی بھی شخص کو بھیجا جا سکتا ہے؟ جو بھی شخص حج کے اعمال کو صحیح طریقے سے بجا لا سکے اس کو آپ بھیج سکتے ہیں، وہ عالم دین ہو یا غیر عالم دین۔ تو پہلے اب کیونکہ حج بھی واجب ہے اور خمس و زکوٰۃ بھی نکالنا واجب ہے، تو کس کو مقدم کیا جائے، کس کو پہلے رکھا جائے، کس کو بعد میں رکھا جائے۔ صحیح، تو کہ حج جب ہم کرنے جاتے ہیں تو ہم پر صدقہ بھی لازم ہو جاتا ہے؟ تو جب وہ لباس احرام آدمی پہنتا ہے جی جی، تو وہاں امیر غریب پیسے والا دار ندار سب ایک کالا طرح کے۔ گورا سیاہ کیا بات ہے، لمبا ناٹا ہر کوئی ایک ہی لباس میں۔ حضرات مومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بہت اہم موضوع کے ساتھ آپ کے ہمراہ حاضر ہوئے ہیں۔ یقیناً حج بیت اللہ ہر مرد مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ زیارت اور حج بیت اللہ سے ہم جلد سے جلد مشرف ہو جائیں، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، شرعی مسائل ہوتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب، جو کہ وکیل ہیں، آیت اللہ سیستانی داماد ذیل العارف کے قبلہ آپ کی خدمت میں سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ اور ایک اہم موضوع کے حوالے سے، کیونکہ اس بار کچھ حج کمیٹی نے کچھ مسائل سامنے رکھے ہیں کہ پہلے سے تیاریاں کر لی جا رہی ہیں، اور جو مومنین ہیں ان کو حج کے بارے میں جو تیاریاں کرنی اس میں وقت سے پہلے تیاریاں کرنا پڑ رہی ہیں۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کو جو مسائل ہیں شرعی ہیں حج کے متعلق، اس سے بھی آگاہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ حج کیا ہے اور اللہ نے ہم پر کیوں واجب قرار دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین۔ یقیناً حج اسلام کے اہم واجبات میں سے جی، اور اسلام کی بنیادوں میں سے۔ جی جی، حدیث میں آیا ہے کہ بنی الاسلام علی الخمس، اسلام کی بنیاد 5 ہیں، اس میں سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت، اس میں ایک حج ہے کہ حج جو ہے اسلام کی بنیادوں میں سے اور اہم فرائض میں سے ہے۔ جو شخص بھی حج کے لیے مستطیع ہے اس پہ واجب ہے کہ وہ حج کو انجام دے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر واجب ہے کہ وہ حج بیت کو انجام دیں جو بھی استطاعت رکھتا ہے۔ وہ مالی استطاعت ہے یا راستے کی استطاعت ہے یا جسمی استطاعت ہے، وہ تمام چیزیں شرائط استطاعت میں شامل ہوں گی۔ لیکن اگر استطاعت ہے اور مستطیع ہو گیا ہے تو حج کو انجام دینا واجب ہے۔ یا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس دنیا سے جائے من مات ولم یحج حجۃ الاسلام، حج اسلام کو انجام نہ دے، لم یمنعہ من ذلک حاجۃ، کوئی وجہ بھی نہیں تھی، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، تہجس بہ او مرض، یا کوئی بیماری یا مثلا کوئی مشقت یا کوئی بادشاہ نے راستہ بند کر رکھا ہو، کوئی بھی ایسی رکاوٹ نہیں تھی، تو فلیمت یہودیا و نصرانیا او نصرانیا، وہ یہودی یا نصرانی کی موت مرے گا، یعنی اس کی موت اسلام پہ موت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حج کی اہمیت کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی پر حج واجب ہو گیا ہے تو حج کو انجام نہ دینا گویا اسلام پر موت واقع نہیں ہوگی، ساری عبادتیں ساری زحمتیں برباد ہوں گی، وہ یہودی یا نصرانی کی موت مرے گا، جیسا کہ روایات میں آیا۔ ہاں، میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر وضاحت بھی چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ جس پر واجب ہو گیا تو مستطیع تو آپ نے بتا دی، تو اور اس کے علاوہ کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے ہم پر حج واجب ہوتا ہے؟ ہمیں کب احساس ہوگا کہ ہمیں کن وجہ سے مجھ پر حج واجب ہو گیا؟ دیکھیے، استطاعت میں سب سے پہلی چیز یہ کہ مالی استطاعت ہو، اتنا آپ کے پاس مال ہو، جیسے کہ آج کے زمانے میں آپ سرکاری طور پہ جا رہے ہیں تو 4.5-5 لاکھ روپے خرچ، پرائیویٹ میں 7 سے 7.5 لاکھ روپے، ہاں 7-8 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ تو اتنا مالی توانائی آپ کے اندر ہو کہ آپ جا سکتے ہو، اور جا کے جب آئیں تو بہت زیادہ مشقت میں نہ پڑیں، پتہ چلا کچھ سب کچھ بیچ کے چلے گئے، اب جب آئے تو کام بھی نہیں ہے، کچھ بچا بھی نہیں ہے، تو زندگی مشقت میں پڑ جائے، ایسا بھی نہیں ہے، آپ اس دائرے سے باہر ہیں، پھر اس دائرے سے باہر ہو جائیں۔ اچھا، اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ مثلا میری بیٹیاں ہیں، میں نے ان کی شادی نہیں کی، یا مثلا یہ میری ذمہ داری اس کو پورا نہیں کیا اس لیے مجھ پر حج واجب نہیں ہے۔ بیٹی کی شادی بھی ایک آپ کی اہم ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ حج کرنے جائیں گے اور جو تھوڑے بہت پیسے آپ کے ہیں اور بیٹی کی شادی نہیں کر پائیں گے
تاخیر ہوگی اور آپ مشقت میں پڑیں گے، ایسی مشقت جو غیر قابل تحمل ہے، جو معمولاً قابل برداشت نہیں ہے، تو پھر وہ بھی ایک رکاوٹ ہو سکتی. لیکن سب کے لیے ایسا نہیں ہے، سب ایسا نہیں کہ حج پہ چلے جائیں گے تو اب بیٹی کی شادی تاخیر سے ہو جائے گی، ہوگی ہی نہیں. سب کے لیے ایسا نہیں ہے. یہ کوئی مسلمہ نہیں ہے کہ بچوں کی شادی کرنے کے بعد ہی حج واجب ہوگا. آپ کو اطمینان ہو کہ نہیں میرے ساتھ کوئی دوسرا کی دشواری نہیں ہوگی، مشقت میں آپ نہیں پڑیں گے تو آپ حج پہ آپ کے جانا واجب ہو جائے گا. تو مالی استطاعت ہو، مالی استطاعت کے ساتھ ساتھ صحت، جسمی استطاعت بھی، کیونکہ آج کل تو دیکھ رہے ہیں آپ کے ابھی پچھلے ہی سال آپ نے دیکھا کہ کتنے حاجی کتنی زحمت خاص طور سے جو گورنمنٹ سے گئے ڈیلیگیشن کے ساتھ ہے، ان کے جو مسائل ہیں، جو سختیاں ہیں، اس اعتبار سے گرمی کے سیزن میں جب پڑتا ہے تو کتنے حاجی آپ دیکھیں کہ ڈیتھ ہو جاتی ہے وہاں. آج کل وہی موسم بھی چل رہا ہے. اگر صحت یا عمر اس مرحلے پہ نہیں ہے کہ آپ حج کو قاعدے سے انجام دے سکیں اور مشقت میں پڑیں گے، تب بھی آپ پہ حج واجب نہیں ہوگا. البتہ یہ ذہن میں رہے کہ اگر آپ پر حج واجب ہو چکا ہے اور آپ کے پاس مال بھی ہے لیکن آپ نہیں جا سکتے ہیں کچھ مسائل کی وجہ سے، تو وہاں پر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نائب بھیجیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر مالی استطاعت رکھتے ہیں اور بھیج سکتے ہیں تو آپ کہیں کہ اب میں تو خود جا نہیں سکتا ہوں، بیمار ہوں مثلا، میں عمر زیادہ ہو گئی ہے اور وہاں بڑی مشقت ہے، تو نہیں، آپ اگر مال ہے آپ کے پاس تو آپ نائب بنا کے بھیجیے. ایت اللہ اسلامی فتویٰ ہے. اچھا، اس جو نائب ہو ضروری کوئی عالم دین ہو یا کسی بھی شخص کو بھیجا جا سکتا ہے؟ جو بھی شخص حج کے اعمال کو صحیح طریقے سے بجا لا سکے اس کو آپ بھیج سکتے ہیں، وہ عالم دین ہو یا غیر عالم دین. حج کے اعمال کا صحیح بجا لانا، اطمینان ہونا چاہیے کہ وہ نائب آپ کے جو اعمال ہیں حج کے اس کو صحیح طریقے سے وہ انجام دے گا. اچھا، ایک سوال قبلہ میں اور کروں گا، ہمارے سامعین بھی اس بات کی تائید کریں گے. اکثر مان لی کہ ہمارے بزرگ تھے کچھ اور ان پر حج واجب نہیں ہوا، یا میرے اس وقت کے حالات اچھے نہیں تھے، آج حالات بہتر ہیں کہ میں ان کے نام سے، مثلا میرے دادا دادی اس دنیا میں نہیں اور میرے حالات آج بہتر ہیں، تو کیا میں ان کے لیے بھی حج کرا سکتا ہوں؟ ان کی طرف سے آپ حج کرا سکتے ہیں. ان پر حج واجب رہا ہو تب تو واجب ہے کہ ان کے مال سے کرایا جائے، یا مثلا نہیں تھا، لیکن اگر واجب نہیں بھی رہا ہو تو آپ ان کی طرف سے نیابت میں حج کرا سکتے ہیں. خود بھی کر سکتے ہیں؟ خود بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنا کر رکھا ہے یا آپ پہ واجب نہیں ہے اور ان کی طرف سے کوئی مال دے رہا ہے تو آپ جا کے یا کوئی ان کی پرانی دولت یا مکان یا کوئی کھیت یا اس طرح کی آگے تو بھی آپ کروا سکتے ہیں. البتہ اگر واجب ہوا ہو تو جو وراثت میں پیسے ملتے ہیں پہلے حج انجام دیا جائے گا، پھر وہ بانٹا جائے گا آپس میں. لیکن اگر واجب نہیں ہوا ہو تو پھر تمام وارثوں کی رضامندی سے آپ کروا سکتے ہیں، کوئی کروا سکتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے کیا کوئی اس پر حج کے لیے کچھ خصوصی خمس یا زکوٰۃ وغیرہ کا بھی مسئلہ ہے؟ ہاں دیکھیے، اگر آپ کے مال پر خمس یا زکوٰۃ واجب ہے، مثلا خمس آپ کے پاس کچھ مال ہے اس پہ خمس واجب ہے، اس پہ سال گزر گیا تو پہلے اس کا خمس نکالیں گے، یا اگر زکوٰۃ واجب ہے تو پہلے اس کی زکوٰۃ نکالیں گے. پھر جو بچا ہے اگر وہ حج کے لیے کافی ہے تو آپ حج پہ جائیں گے. تو پہلے اب کیونکہ حج بھی واجب ہے اور خمس و زکوٰۃ بھی نکالنا واجب ہے، تو کس کو مقدم کیا جائے، کس کو پہلے رکھا جائے، کس کو بعد میں رکھا جائے؟ تو پہلے آپ خمس یا زکوٰۃ اگر مال پہ واجب ہو گیا تو اس کو نکالیں گے اور اس کے بعد حج پہ جائیں گے. اور بہت سے لوگ جو خمس وغیرہ نہیں بھی نکالتے ان کے لیے کم سے کم دیکھا گیا معاشرے میں کہ وہ لوگ جب حج پہ جاتے ہیں تو اپنے مال کا خمس نکال دیتے ہیں، کیونکہ بھائی غیر خمس دیے ہوئے پیسے سے اگر حج پہ جا رہے ہیں تو پھر حج کیسے قبول ہو؟ اس میں دوسروں کا حق ہے. تو وہ حج غلط پیسے سے جا رہے ہیں، جو جس پیسے میں دوسروں کا حق ہے، جیسے کسی دوسرے کا لے کے چلے گئے بغیر اجازت کے، تو صحیح نہیں ہوگا. تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ جب جاتے ہیں تو حج کے پیسے کا خمس نکال دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، گرچہ خمس تمام بچت پہ ہے جو بھی آپ کے پاس ہے، لیکن اگر کچھ لوگ نہیں نکالتے ہیں اور حج کا ہی نکال دیتے ہیں تو کم سے کم ان کا حج باطل تو نہیں ہوگا. صحیح، بے شک، تاکہ ان چیزوں کا لحاظ بھی رکھا جائے. چیزوں کا بھی لحاظ رکھا جائے. احرام کا کپڑا ہوا اور تمام مال جو اس کے لیے حج کے لیے دے رہے ہیں اس کا خمس نکال کے جاتے ہیں، تو یہ بھی اچھی چیز ہے. کم از کم اس کا خیال بھی رکھا جائے تو جو لوگ نہیں ہیں پابند پوری طور پر اور حج انجام دے رہے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں. لیکن جس طرح سے اس وقت ایکسپنسز ہو گئے ہیں، حج بہت کافی مہنگا حج ہو رہا ہے،
تو لوگ مطلب چوز کرنا پڑتا ہے ان کو کہ میں سرکاری جاؤں تو وہاں پر جو مسائل ہیں جو ہمارے ناظرین ہو کے آئے انہوں نے مجھ سے خود باتیں کی, ہمارے کچھ گھر کے اعزاء گئے تھے, اور پرائیویٹ حج کافی بھاری ہوتا جا رہا ہے. تو اس میں انتخاب کرنے میں ایک بڑا مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگر ہمارے 2 لاکھ روپے مثلاً سرکاری میں بچ رہے ہیں تو ادھر جا رہے ہیں, تو سہولتوں کا بہت فرق ہوتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سہولتوں کا فرق ہوتا ہے, ہم بھی گئے ہیں اور ہم بھی سرکاری طریقے سے گئے تھے, جی جی, اور ان کا ٹائم کافی زیادہ ہوتا ہے سرکاری کا 30-35 دن 40 دن, صحیح, پرائیویٹ میں 15 سے 20 دن میں ہو جاتا ہے, لیکن وہ بہت آسانیاں فراہم کرتے ہیں, آسانیاں فراہم بھی کرتے ہیں. جی, تو بہت سے ٹور ہیں جو لے جا رہے ہیں, جس سے بھی آپ مطمئن ہوں اس سے حوالے سے جائیں. ہمارے لکھنؤ سے بھی کافی لوگ جو ہیں اس طرح کی سروسز انجام دے رہے ہیں, چاہے وہ اسلامک ٹور ہو, چاہے وہ جی بی ٹورس ہو یا میجی ٹورس ہو. لکھنؤ سے ہی کوٹا ہے ان کے پاس, یہ ایک الگ بات تھی. ابھی آپ نے بڑی اچھی بات درمیان میں کی خمس و زکوٰۃ, تو اس پر ایک الگ سے ایپیسوڈ بھی تیار کریں گے کہ صرف حج پہ نہیں, ہماری ہر شے پہ خمس یا ہماری بچت پہ خمس, زکوٰۃ, اس پر ایک اچھا سا ایک ایپیسوڈ اور تیار کریں گے. اور ایک صدقہ بھی موضوع ہوتا ہے کہ صدقہ, تو کہ حج جب ہم کرنے جاتے ہیں تو ہم پر صدقہ بھی لازم ہو جاتا ہے. صدقہ واجب نہیں ہوتا, صدقہ نہیں لازم ہو جاتا ہے کہ میں اس کا صدقہ دوں, کچھ اس طرح کا ہے ایسا کچھ واجب نہیں. ہاں, صرف خمس اور زکوٰۃ پر ہی خمس اور زکوٰۃ واجب ہے. صدقہ تو مستحب عمل ہے, آپ جو صدقہ نکالتے ہیں مستحب ہے, اپنی بلاؤں کو دور کرنے کے لیے, پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے جو بھی صدقہ آپ نکال رہے ہیں خدا میں, اس پر بھی انشاءاللہ آپ سے ایک الگ موضوع بات کریں, کیونکہ اس وقت گفتگو حج پر ہے. تو اور حج کے کیا فوائد ہیں, اور ہم پر حج کے واجبات تو آپ نے کی واجب ہو گیا, ان کے مسائل بھی آپ نے بیان کر دیے. حج ہماری زندگی میں اور کیا بہتری کرتا ہے؟ دیکھیے, حج خود انسان کی زندگی کے لیے برکت بھی لاتا ہے. 5ویں امام سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الحج تسکین القلوب, حج دلوں کو سکون بخشتا ہے. یقیناً جب آپ وہاں جائیں گے, ہمیں بھی توفیق ہوئی 2 سال پہلے مشرف ہونے کی, تو جب وہ لباس احرام آدمی پہنتا ہے تو وہاں امیر غریب, پیسے والا دار ندار, کالا گورا سیاہ, لمبا ناٹا, ہر کوئی ایک ہی لباس میں ہوتا ہے. کوئی آپ کو تو وہ جو انسان کے اندر جو ایک غرور ہوتا ہے, جو ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے ہیں وہ بڑا ہے, یا ہم بڑے ہیں فلاں چھوٹا ہے, وہ سب چیزیں ختم ہونے لگتی ہیں. اگر خدا نہ کرے ذہن میں آ بھی جائے تو یہ بڑا گناہ بھی. حدیث میں بھی ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ما من بقعۃ, 6 امام فرماتے ہیں کہ ما من بقعۃ احب الی اللہ, کوئی بھی بقعہ اللہ کے نزدیک محبوب تر نہیں ہے من المسعى, یعنی صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے سے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ پیسے والا, بڑے بڑے جو ہے جسے کہیں کہ عہدے والے وہاں جاتے ہیں اور وہاں پہ دوڑ رہے ہیں, سب ایک ہی طرح, ایک ہی لباس میں, ایک ہی طریقے سے. لأنه يذل فيه كل جبار, ہر جبار یعنی جبر کرنے والا, جس کے اندر غرور و تکبر ہو, بڑے پن کا احساس ہوتا ہے, وہاں پہ جا کے وہ اپنے کو ادنا محسوس کرتا ہے. تو یہ بھی ایک اہم ہے. اور پھر جب وہ لباس آدمی پہنتا ہے اور سب ایک طرح سے ہوتے ہیں تو ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے, ایک الگ ہی روحانیت ہوتی ہے. کہ گویا جس طریقے سے آدمی دنیا سے مرنے کے بعد کفن پہنتا ہے سفید, اور اب جا رہا ہوتا ہے تو سب کچھ چھوٹ چکا ہے, تو بس ویسا ہی بے نیاز ہو گیا, ہر چیز سے یعنی آدمی دور ہو چکا ہوتا ہے, اور سفید لباس پہنے ہوئے, وہ بھی لباس ایسا اور اپنے کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا, سلا ہوا نہیں, خدا کی بارگاہ میں حاضر ہے. تو ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. حج واقعا انسان کی اصلاح کے لیے اور انسان کی بہتری کے لیے بہترین ذریعہ ہے. اور جو حج کا فائدہ یہ ہے کہ خود وقت کے امام سے ملاقات, خود وہ امام موجود ہوں جب ائمہ طاہرین علیہ السلام موجود تھے, چاہے امام غیبت میں ہوں. حدیث میں 5 امام فرماتے ہیں, امام باقر علیہ السلام, کہ تمام الحج لقاء الامام, حج اس وقت تمام اور مکمل ہوگا جب آپ امام سے ملاقات کریں. اللہ اکبر. امام جب موجود تھے, ائمہ کا جب دور تھا, ظاہری طور جاتے تھے زیارت حج پہ, تو خود جب آپ حج کر لیے تو امام کے پاس آئیے, تب آپ کا حج یقینی واقعی طور پہ مکمل اور کامل کہلائے گا. لیکن آج کے دور میں کیسے امام سے ملاقات کریں؟ تو آج کے دور میں تو بہت لیاقت چاہیے. تو امام سے ملاقات تو ایک تو ظاہری طور پہ جو حضور کے زمانے میں تھی, اور ایک ہی کہ ناآشنا طور پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی سے ملاقات کر لے, کیونکہ امام کے ظہور کے بعد یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ بہت سے لوگ کہیں کہ ہم نے تو ان کو دیکھا تھا, ہم نے تو ان کی زیارت کی تھی. بہت سے لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ کے کہیں گے کہ یہ چہرہ ہم نے دیکھا تھا, پہچانا ہوا چہرہ ہے. تو یا تو اس طریقے سے ملاقات ہوگی یا خصوصی ہو جائے, جیسے جناب علی ابن مہزیار کی ہوئی تھی حج میں. جناب علی ابن مہزیار امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں جو تشرف ہے, وہ مشہور واقعہ ہے, معتبر
علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ تو حج کا کمال یہ کہ امام سے ملاقات کریں، جزاک اللہ۔ امام حاضر ہوں تو ملاقات کرنے کی کوشش کریں، موجود نہیں ہے تب بھی کوشش کریں کہ ہو سکتا ہے کہیں پہ امام کی دیدار ہو جائے اور ہماری آنکھیں امام کے دیدار سے منور ہو جائیں۔ اور فائدے سنیے حج کے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ لا یزال الدین قائما ما قامت الکعبہ، دین جب تک کعبہ موجود ہے، برقرار ہے، تب تک دین بھی قائم رہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ آپ دیکھیے اگر فزیکلی طور پہ دیکھا جائے جی جی تو اسلام کی طاقت کا نام ہے حج، بے شک، اسلام کی قوت کا نام حج ہے۔ آپ دیکھیے اسلام چاہتا ہے کہ آپ جو ہیں کسی نہ کسی عنوان سے ایک جگہ جمع ہوں اور ایک دوسرے کے مسائل کو، مشکلات کو پیش کریں اور حل نکالیں۔ صحیح، جیسے اسلام نے کہا کہ اگر آپ محلے میں رہ رہے ہیں تو مسجد میں جماعت کے لیے جائیے، اور وہاں پہ محلے کے لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ بے شک، اس کے بعد شہر میں رہ رہے ہیں تو 5.5 کلومیٹر کے اندر نماز جمعہ ہوگی، وہاں پہ جائیے، وہاں اپنے مسائل کو حل کریے، صحیح، ہفتے میں 1 دن جائیے۔ اچھا، اب پورے دنیا کے مسلمان کیسے جمع ہوں؟ تو کہا بھائی پورے سال میں 1 دن حج کے لیے آ جائیے، پوری دنیا کے مسلمان جمع ہو جائیں۔ تو دیکھیے اسلام چاہتا ہے کہ آپ جمع ہوں، قربت بھی پیدا ہاں، اور ساتھ ساتھ مسائل کا بھی حل نکلے، بے شک، اور روایات میں ملتا ہے کہ حج بھی بہت سے مسائل کا حل۔ بے شک، تو جب تک کعبہ قائم ہے، دین قائم ہے، اور دین کی بنیاد اس کے ذریعے سے باقی ہے، تو جب تک کعبہ رہے گا تب تک دین اسلام باقی اور قائم رہے گا۔ اور جو آپ خدا کی راہ میں حج کے لیے آپ صرف کر رہے ہیں وہ 1000 درہم کے برابر اس کا اجر ملنے والا ہے۔ واہ، یعنی 1 درہم آپ نے اگر حج کے راستے یعنی خدا سے کاروبار بھی کر رہے ہیں آپ، ہاں، تو وہ گویا اس کو آپ کو 1000 برابر بڑھا کے ملنے والا اللہ دینے والا ہے، بے ہے، شک، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ بے شک، بے شک، تو یہ تمام حج کے فوائد ہیں۔ جو لوگ بھی مستطیع ہیں حج کے، ان کے پاس مالی توانائی، جسمی توانائی ہے، خاص کر کے مالی توانائی، تو وہ جانے کی کوشش کریں۔ اگر مالی توانائی ہے اور جسمی نہیں ہے تو اپنے لیے نائب بنائیں۔ اگر حج واجب ہو چکا تھا اور نہیں جا پائے ہیں تو وصیت کریں یا اپنے ان کے مال سے بعد میں ان کے لیے ادا کیا جائے، کیونکہ حج دین اسلام کے ایک اہم واجبات و اہم ارکان میں سے۔ جزاک اللہ قبلہ، آپ نے بہترین حج کے حوالے سے ہمارے سامعین کو بتایا، اور یقیناً ہم دعا بھی کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگار ہم سب کو حج بیت اللہ سے مشرف فرمائے، اور جو حضرات حج کے لیے جا رہے ہیں خدا ان سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔